یہ سوال ہی نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، یہ بتائیے کہ میلاد کیوں نہ منائیں؟ آپ کوئی ایویڈنس ہے ان قرآن کے اندر منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ آپ منع کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ دیکھیے کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے، حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع کر دیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آج کسی چیز کو منع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے منہ میں اپنی بات ڈال رہا ہے۔ اب قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے کہ دیز آر دی پروہیبٹڈ تھنگ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بڑے بڑے بورڈ لگا دیجیے۔ وہ دیکھیں طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر جائز چیز کا نہیں بتایا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے کبھی زندگی میں بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ الاؤ ہے ادھر آ جائیے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ ناٹ الاؤڈ ہوگا وہاں ضرور لکھا، جہاں ناٹ الاؤڈ ہوگا، پروہیبٹڈ ایریا ہوگا، وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں داخلہ منع ہے۔ لہٰذا قرآن و احادیث میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ اور مجھے کہنے دیے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، بالکل نہیں۔ دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ اگر جائز کام کی اگر جائز کام کروانے آتا اور جائز کی فہرست بنتی تو قرآن 30 پاروں پہ نہیں 30,000 پارے بھی کم پڑ جاتے کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی فہرست، ایک پوری فہرست بن جاتی۔ کہاں تک ہم قرآن حفظ کرتے؟ لہٰذا قرآن کے اندر اللہ کو جو ناپسند چیز ہے ان کا بیان ہے، اللہ کو جو پسند ہے ان کا بیان ہے۔ ہر جائز چیز اللہ کا نبی کروانے نہیں آتا۔ اب اگر بنگلہ دیش کے لوگ رہنے والے اگر پوری زندگی اگر چاول کھاتے اور مچھلی کھاتے، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا باجرے کی روٹی کیوں نہیں کھائی، تم نے گندم کیوں نہیں کھایا، تم نے فلاں نہیں کھایا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اسی طرح پاکستان کے رہنے والے مچھلی روزانہ نہ کھائیں تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بھی تو اللہ کی غذا تھی، جائز تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کھایا۔ نہیں، ہر جائز چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر ناجائز کام سے روکا جائے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں سے منع کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز، یہ بدعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھ پر وحی نازل ہو گئی؟ باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دیکھیے اب کس بنیاد پر تو منع کر رہے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی کافی ہے، لیکن کسی چیز کے حرام یا بدعت ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کی نص قطعی چاہیے آپ کو، اور حدیث متواترہ چاہیے، اس کے بغیر آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام گلا گھونٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو راحتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا جو ناجائز چیزیں تھی اسلام نے وہ منع کر دی 1400 سال پہلے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سوال ہی نہیں، بڑے احمق لوگ ہیں جو جائز کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی دلیل تو ناجائز کی ہوتی ہے، لہٰذا آپ ناجائز کی دلیل دیجئے کہ قرآن میں منع کیا کہ احادیث میں، بلکہ اب میں کہ آدم پیدا ہوئے، فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن۔ فرمایا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے۔ معلوم ہو آدم پیدا ہو تو عید کا دن، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو ہزاروں عیدوں کا عید۔ تو یقینی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جواز کی آپ بات کریں گے صبح ہو جائے گی۔ میں قرآن سے بھی بیان کرتا رہوں گا، میں احادیث نبویہ سے بھی بیان کرتا رہوں گا۔ میں دے دے لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت، یہ بدعت، او بھائی بدعت ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، ہر نیا عقیدہ بدعت ہوتا ہے۔